بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم سنیں گے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، اور دوسری چیز، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس متعلق عوام کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور اس کا صحیح حل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس احتلام ہونے کی وجہ سے روزے پر کیا اثر پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ مرد کا بالغ ہونے کے بعد احتلام ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس فطری عمل کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر حالت روزہ میں کسی کو احتلام ہو جاتا ہے سوتے ہوئے، تو اس طرح اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ اگر اس حالت میں، روزے کی حالت میں غسل فرض ہو چکا احتلام ہونے کی وجہ سے، تو اب پھر اس غسل کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس میں بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مغرب کے وقت کلی کر لے، باقی یعنی سارا جسم اپنا دھو لے، ناک بھی صاف کر لے، مگر غرغرہ جو کرنا ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت کرے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غسل کے اندر جو فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ کلی کرنا اس طرح سے کہ منہ کے اندر کا سارا حصہ دھل جائے، ناک کو اس سخت ہڈی کے شروع ہونے تک، یہ نرم ہڈی جتنی بھی ہے آگے، اس کو اندر سے مکمل طور پر صاف کر دینا، دھو لینا، اور پھر پورے بدن پر مکمل طور پر پانی کا بہا لینا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے، تو ان تینوں فرض کو ادا کیا جائے گا۔ ہاں، غرغرہ روزے کی حالت میں نہ کیا جائے کہ اس سے اندیشہ یہ ہوگا کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، چونکہ جی اب قصدن ہے، جان بوجھ کر غرغرہ کر رہے ہیں، تو اگر اس دوران پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا یہ احتیاط کریں، کلی کریں، اندر سے حلق تک جو ہے منہ کو مکمل صاف کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، مگر اتنی زور سے اوپر پانی نہ کھینچیں کہ وہ پانی اوپر آپ کے دماغ سے ہو کر حلق اور پھر حلق سے نیچے آ جائے۔ اور اس طرح اگر کر دیا کہ اتنی زور سے پانی کھینچا ناک کے ذریعے کہ وہ اوپر چڑھا، اور اوپر سے پھر دوبارہ واپس حلق، اور حلق کے ذریعے سے نیچے معدے میں چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا غسل بھی کیا جائے، مطلب یہ کہ کلی کی جائے، اندر سے اچھی طرح منہ کو دھویا جائے احتیاط کے ساتھ، ناک کو اندر سے دھویا جائے، اور پھر پورے بدن کو پانی سے دھو لیا جائے۔ یہ غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام طور پر غسل فرض ہونے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ غرغرہ کیا جائے، اس سے پہلے آپ غرغرہ نہیں کر سکتے۔ تو غرغرہ تو روزے کی حالت میں کرنے سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور غرغرہ روزے میں فرض نہیں ہے، بلکہ کلی کرنا یعنی اندر سے منہ کو دھونا فرض ہے۔ تو اس فرض کی ادائیگی کو اچھی طرح سے، اس کے لیے معاونت کے طور پہ یہ ہم غرغرہ کرتے ہیں، ورنہ غرغرہ روزے کا فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دین متین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو عملاً دین کے مطابق ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔